الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی رواہ الامام الہمام الحاکم فی مستدرکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 4 اکتوبر 2022 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں ضلع خانیوال تحصیل کبیر والا میں عظمت رسول و عظمت صحابہ کے عنوان پر میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، توجہ میری طرف رکھنا تو انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو خالی عبث فضول نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کائنات کی رہبری، اس کائنات کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر آپ کے اور ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے چن کے انبیاء کرام میں ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے اور وہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، میں ان آیات و حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 49، سورت نمبر 48 سورت فتح، اس کی آیت نمبر 28 میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ رب کریم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کو پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو رسول اللہ کی جماعت ہے، حضور پاک کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ رب کریم نے حضور پاک کی بات بھی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات بھی کی۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں نمازی پائیں گے، ان کی نماز، ان کے رکوع، ان کے سجدے کی بات اللہ کے قرآن نے کر کے صحابہ کرام، حضور کی جماعت، حضور کی اہل بیت کو عبادت گزار بتایا ہے، اور پھر نشانی دی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کرام کے چہروں پر، صحابہ کرام کے ماتھوں پر اس کی نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے خاص نورانی کیفیت آتی ہے، وہ ان کے چہرے سے محسوس ہو جائے گی۔ یہ پیغمبر کی وہ جماعت ہے جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں، کتاب تواریخ انبیاء میں حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رب کریم نے تمام انبیاء سے محمد الرسول اللہ کو چن کے تمہیں دیا ہے۔ رب کریم نے تمام امم میں
امت کے اندر حضور پاک کے صحابہ کو چن کر حضور پاک کو دیا ہے۔ اس سے سمجھ آیا ہمارے پاک پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، پاک پیغمبر کی جماعت بھی اللہ کی طرف سے منتخب کردہ۔ میرے دوستو، آج ہم عظمت صحابہ کے ساتھ عظمت رسول، عظمت اہل بیت کی بات اس لیے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج شیطانیت اتنی عام ہو گئی ہے، لوگ حضور پاک کی بات کر کے حضور کی جماعت پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ کوئی پیغمبر کی اہل بیت کو بری نظر دیکھتا ہے، کوئی پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں، اوئے اسلام کے نام لیوا بنتے ہو، یہودیوں سے سبق لے لو، عیسائیوں سے سبق لے لو، صابیوں سے سبق لے لو۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کے صحابہ، ان کی اہل بیت کی قدر کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے جماعت کے قدر دان ہیں۔ صابی حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی جماعت کے قدر دان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو بھیجا تو ان کی جماعتوں کو بھی اعلیٰ مقام دے کر بھیجا۔ جو باقی مذاہب والے ہیں وہ اپنے نبی کو بھی مانے، نبی کے ساتھیوں کو بھی مانے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نبی کو اچھا کہیں، نبی کے ساتھیوں کو برا کہیں؟ کیسا مسلمان ہے یہ؟ کیا اسلام ہے؟ ہمیں حضور پسند، حضور کی جماعت پسند نہیں، ہمیں نبی پسند، نبی کی اہل بیت پسند نہیں۔ میرے دوستو، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت توسوی فرماتے تھے رسالت میں آپ نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا اور پھر اپنے صحابہ اور اہل بیت پر دین اسلام کے تیار کرنے میں وہ محنتیں کی ہیں، وہ کوشش کی ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اگر تم کہتے ہو پیغمبر کے صحابہ وفادار نہیں ہے تو یہ حضور پاک کی تربیت پر اثر آتا ہے کہ پیغمبر کی تربیت کیسے، حضور پاک علیہ السلام کی محنتیں کیسے۔ اگر تمہاری یہ بے وقوفی مانے تو پھر حضرت توسوی کے لفظ ہوتے تھے وَتَّا ایویں آکھو بھئی نبی سہی کھانڈ دی مل نہ بنایا آئی۔ پھر تو یہ کہہ دیں رسول اللہ شوگر مل لگانے آئے تھے، فلور مل لگانے آئے تھے، چینی اور آٹے کی مل لگانے آئے، کیونکہ جماعت تو کامیاب ہو نہ سکی، پھر نبی کا کام کیا ہے؟ تو یہ پیغمبر کے جماعت کے اوپر اعتراض، پیغمبر کی ذات پر اعتراض آتا ہے کہ اللہ نے چن کے کیسے دیے۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کا رتبہ، حضور پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، حضور پاک علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے اللہ نبی کو معصوم بناتا ہے۔ معصوم کا معنی سورت نمبر 12 سورت یوسف، رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، رب نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ پیغمبر کا مقام یہ ہے، پیغمبر کا مرتبہ یہ ہے، پیغمبر کا درجہ یہ ہے، پیغمبر کی حیثیت اور ویلیو یہ ہے، رب نبی کے قریب گناہ کو نہیں لانے دیتے۔ سورۃ فتح آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا نبی کے گناہ نہیں ہیں، جسے گناہ سمجھو رب نے اگلے پچھلے معاف کر دیے۔ حدیث پاک میں ہے حضور پاک علیہ السلام نے لمبی نماز پڑھی، اما جان عائشہ فرماتی ہیں حتیٰ توارت قدما، حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک میں قیام لمبا کرنے سے ورم آ گیا، تکلیف آ گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، رب کریم نے تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ پھر بھی اتنی لمبی عبادت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے تو میرے اوپر احسان کر دیا، کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہیے؟ تو اس سے پتہ چلا نبی کے گناہ تو معاف ہیں۔ اور جو پیغمبر کی جماعت ہے، پیغمبر کی اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، قرآن کریم بتاتا ہے اگر نبی کی جماعت سے غلطی ہو جائے رب معاف کر کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، نبی نہیں ہے، صحابہ ہیں، ہو جائے گی، لیکن
اس غلطی کو رب معافی میں بدل کے ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتے۔ اس پر بھی قرآنی فیصلہ، اس پر بھی قرآنی فیصلہ، اس پر کیا اشکال ہے؟ لیکن میں حیران ہوں، کچھ ایسی باتیں اٹھا کر، کوئی عام ایسی کوئی ایک دو بات اٹھا کر، کوئی آدھی کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لے کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اعتراضات شروع کر دیا جاتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی جماعت پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہاں ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی جماعت میں اہل بیت کو آدھا آدھا کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھنے کے لیے، اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ اہل، ایک لفظ بیت۔ ان کا الگ الگ ترجمہ لکھ لیں، مطلب سمجھ آ جائے گا۔ دنیا میں کئی جگہ ہم اہل کا لفظ بولتے ہیں، اہل تاریخ، اہل تفسیر، اہل قلم، اہل عقل، اہل رائے، اہل علاقہ، اہل محلہ، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اہل تفسیر کیا معنی؟ تفسیر والے۔ اہل تاریخ، تاریخ والے ہے یا نہیں ہے؟ اہل قلم، صحافی، قلم والے۔ اہل علاقہ، رہنے والے۔ تو اہل بیت کیا معنی؟ گھر والے۔ ترجمہ تو کر لو، اہل بیت گھر والے، لیکن ترجمہ پورا نہیں کرتے۔ اور گھر والے کا جو لفظ ہے، اگر بندہ کوارا ہو تو ماں بھی گھر والوں میں شامل، بہن بھی گھر والوں میں شامل، باقی بھی گھر والوں میں شامل۔ اگر بندہ شادی شدہ ہو، ماں بہن بھی شامل، بیوی بھی شامل۔ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ جب رسالت مآب پر اہل بیت کی آیت اتری ہے، سورت نمبر 33، سورت احزاب، آیت نمبر 33، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، رب کریم فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی کے گھر والوں، تمہیں پلیتی سے پاک کر کے صاف ستھرا بنا دے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ کس سن میں اتری ہے؟ کب نازل ہوئی ہے؟ کس سن میں نازل ہوئی ہے؟ رسالت مآب پر اہل بیت کا لفظ کب اترا؟ مفہوم بتا دیں، حضور کی عمر کتنی تھی، سن بتا دیں۔ کیا کوارے وقت اترا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، سن 9 ہجری میں اترا۔ پیغمبر کا انتقال کب ہوا؟ کہتے ہیں سن 11 ہجری میں۔ میں نے کہا پتہ چلا حضور پاک کی 61 سال عمر تھی جب اہل بیت کی آیت اتری۔ جی ہاں، 61 سال میں تو پیغمبر کریم کی ساری شادیاں ہو چکی تھی۔ بتاؤ پھر اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو تم شامل کیوں نہیں کرتے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا بات ہے؟ پیغمبر کریم کی اہل بیت، شادی شدہ آدمی کہے میرے ساتھ گھر والے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیوی نہیں ہے یار۔ کوارا کہنا میرے ساتھ گھر والے ہیں تو بہن ہے یا اماں ہے، اوکے، لیکن ایک شادی شدہ کے لیے اہل بیت ہو تو کیا مانا؟ تو اہل بیت میں پہلے بیوی شامل ہے، پھر اولادیں شامل ہیں۔ مجھے نہیں انکار اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اہل بیت ہونے کا، لیکن اماں عائشہ بھی اہل بیت ہے، حضرت خدیجہ بھی اہل بیت ہے۔ ماننا پڑے گا بھائیو، نہیں تو میں آیت کی تفصیل دے دیتا ہوں۔ توجہ، قرآن کریم کی آیت اتری، پیغمبر کے لیے اہل بیت کا لفظ بیویوں کے لیے اترا۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم کی تفسیر، تفسیر روح المعانی، یہ آیت اتری ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں رسالت مآب موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل بیت کے مقام و مرتبے، درجے حیثیت کی آیت بتانے کے لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں اس آیت سے اہل بیت بن گئی۔ اللہ کے رسول نے چاہا میں اپنی اولادوں کو بھی اہل بیت بنا لوں۔ اس وقت رسالت مآب کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھی۔ حضرت زینب فوت ہوئی، حضرت رقیہ فوت ہوئی، ام کلثوم فوت ہوئی رضی اللہ عنہن۔ اس وقت حضور پاک کی چوتھی اور چہیتی بیٹی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ تھی۔ ان
کریم کی اولادوں میں حضرات حسنین موجود تھے، ان کے شوہر نامدار حضرت حیدر کرار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو طلب کیا، اما فاطمہ کو بلوایا، حضرت حسن کو بلوایا، حضرت حسین کو بلوایا، فجللہم بکسائہ، ان پر اپنی چادر کو پھیلا دیا اور رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا میرے یہ بھی اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک کر دے۔ اور میں یہ حدیث بھی مانتا ہوں، آیت بھی مانتا ہوں، آیت پیغمبر کے بیویوں کو اہل بیت بتاتی ہے، حدیث حضور کے خاندان اور حضور کی اولاد کو اہل بیت بتاتی ہے۔ ہم دونوں مانتے، لیکن میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اگر آیت میں اہل بیت یہی بن گئے تھے، بیویاں نہیں تھی، تو دوبارہ ان کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر دعا کیوں کی؟ ایک چیز حاصل ہو جائے تحصیل حاصل کا کیا معنی؟ دوبارہ مانگنے کا مطلب نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے آیت اتری، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت، حضور پاک نے چاہا اہل بیت کے مفہوم میں کچھ اور افراد بھی ہو، تو حضور پاک نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے دعا کی ہے، تو سب شامل ہے۔ اب قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی بیویاں، حضور کے فرمان کے بنائے ہوئے اہل بیت، نبی کی فیملی، جو قرآن نہ مانے تب بھی ایمان سے باہر، فرمان نہ مانے تب بھی ایمان سے باہر۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، فرمان بھی مانتے ہیں، اہل بیت یہ سارے ہیں۔ پیغمبر کریم کی دعا میں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں اور یقیناً ہیں، تو قرآن کریم کی الفاظ میں پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ پیغمبر کی بیوی حضرت خدیجہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت سودا نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت صفیہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت جویریہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت میمونہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت زینب بنت جحش نبی کی اہل بیت، پیغمبر کی بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ نبی کی اہل بیت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ام المؤمنین حضرت حفصہ پیغمبر کریم کی اہل بیت، پیغمبر کریم کے اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں بھی شامل، پیغمبر کی اولاد بھی شامل، اولاد کی اولاد بھی شامل، سب شامل ہے۔ لیکن آج مفہوم یہ ہے، لوگ آدھی بات کرتے ہیں، اور بھائی آدھی بات نہ کرو، اگر قبر میں تمہیں روشنی چاہیے، قبر میں تمہیں سکون چاہیے، آخرت کی زندگی اچھی چاہیے، تو مکمل اہل بیت کی قدر کرو۔ آدھی بات نہیں ہے، بات پوری کر لیں۔ اگر اہل بیت میں بیوی شادی شدہ بندے کی شامل نہیں ہے، تو آپ کبھی پین نکالیں، اس کی کیپ الگ کریں، ہاتھ میں دے دیں کہ جی لکھ دو اہل بیت، ترجمہ کیا ہے؟ دو تو لفظ ہے نا، ترجمہ لکھ دو کسی سفید کاغذ پہ، مسئلہ ہی حل ہو جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ڈنڈی مارتا ہے شیطان، بڑا بے ایمان ہے، تو وہ اہل بیت آدھے منواتا ہے، آدھے چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی جیسے دین پورا ماننا ہے نا، ادھورے دین پہ بات نہیں بنے گی، قرآن پورا ماننا ہے، ادھورے قرآن پہ دین نہیں، نجات نہیں ہے، ویسے نبی پاک کو پورا ماننا ہے، آدھے آدھے ماننے پہ نجات نہیں ہے، اللہ کو پورا ماننا ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے، صحابہ کو مکمل ماننا ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے، ویسے اہل بیت کی پوری عزت کرنی ہے، آدھے آدھے پہ نجات نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی جماعت ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایسے پیغمبر کے صحابہ ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، امن ہے، الفت ہے، یگانگت ہے، پیار ہے۔ سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا پیار اہل بیت سے، اہل بیت کا پیار ان سے کتنا ہے آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر عمر ایک مرتبہ چل رہے تھے، سنیں،
دائیں طرف حضرت ابو بکر ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں، درمیان میں سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ تینوں چل رہے ہیں۔ اتفاق ایسی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قد مبارک بہت اچھی تھی لیکن قدریں چھوٹی تھی ان سے، ان کی قد تھوڑی بلند تھی، تو چلتے ہوئے ان دونوں نے کہا علی ایک بات کریں، اجی کہیں، کہ جیسے لفظ لکھو نا لنا، لام لمبی ہوتی ہے، پھر نون چھوٹا ہے، پھر الف لمبا ہے، کہا جی ہاں، کہا ادھر میری قد لمبی، ادھر عمر کی قد لمبی، آپ کی قد اتنی نہیں ہے، تو جیسے لنا لکھے نا تو ہم ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کا لفظ لکھا ہوا چل رہا ہو۔ محبت تھی نا، پیار تھی۔ حضرت علی نے بھی جواب دیا کہ آپ کی بات پوری، خالی پیار آپ کا تو نہیں ہے، میرا بھی ہے نا، میں کچھ کہوں آپ فرمائیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا بالکل آپ کی بات ایسے ہی ہے، لیکن درمیان میں نون کی جگہ ہوں، اگر نون کو نکال لو فبقی لا، پیچھے بنتا ہے لا، اگر میں ہٹ جاؤں تو پھر تم بھی کچھ نہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں، پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت دنیا سے گئے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمۃ الزہرا بیوی سیدہ فاطمۃ الزہرا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے اس کے بعد دوسری شادی کی ہے، جب تک اماں فاطمہ تھی حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی تھی لیلہ بنت ابی مرہ سے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہے۔ ان سے جو بچہ پیدا ہوا نا، حضرت حسن حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ماں تو اور ہے۔ حضرت علی نے اس کا نام رکھا ابو بکر ابن علی۔ کیا حضرت ابو بکر سے حضرت علی کو پیار نہیں تھا؟ اگر آپ نہ مانو نا، میں حوالہ بہت آسان دیتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں کتنے شہید ہیں؟ 72 تن کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ 72 تن میدان کربلا کے شو۔ بھائی دسو تسی یزیدی ہو یا حسینی ہو؟ جو حسینی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ جتنے حسینی بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے پتہ ہاتھ کھڑا کیوں کرایا؟ اس لیے ہاتھ کھڑا کرے کہ فرشتے لکھ لیں ساڑھا یزید نال کوئی واسطہ کوئی نہیں۔ جو حسینی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جتنے حسینی بیٹھے ہیں، ہم سارے کون ہیں بھائیو؟ ہم سارے کون ہیں؟ حسینی۔ تو اس لیے مجھے ذرا کھل کے بتائیں، میدان کربلا کے شہداء کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 72۔ ان 72 شہداء میں حضرت علی المرتضیٰ کے کتنے بیٹے ہیں اگر آپ کے علم میں ہو؟ کبھی پڑھ لیں، 72 شہداء کی لسٹ اٹھائیں۔ اکیلے حضرت حسین میں بیٹے نہیں حضرت علی کے، ان کے 8 بھائی اور بھی ہیں ساتھ، اسی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ میں گن کے دکھا دوں، سنیے۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ابو بکر ابن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عمر ابن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عثمان ابن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عبداللہ بن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا محمد الاوسط ابن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا عبید اللہ بن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا حضرت جعفر بن علی۔ میدان کربلا کا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا غازی عباس علمدار ابن علی۔ میدان کربلا کے شہید سید الشہداء کربلا امام علی مقام امام حسین ابن علی۔ یہ 9 بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے۔ یہ میدان کربلا کے شہید نہ ہو 72 تن پورے نہیں ہوتے۔ یہ میدان کربلا کے شہداء ہیں۔ ان شہداء میں جو اپنے بھائی حضرت حسین کے ساتھ سینہ سپر ہو کر یزید کے فوجی ابن زیاد کا ڈٹ کے میدان کربلا میں مقابلہ کرنے والے ہیں، ان بیٹوں میں کچھ بیٹوں کے نام صحابہ کے ناموں پر ہے۔ حضرت علی کو پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، تعلق نہیں تھا، صحابہ سے یگانگت الفت کا معاملہ نہیں تھا، بچوں کے نام صحابہ والے کیوں رکھے ہیں؟ یہ بھی تو میدان کربلا کے شہید ہے۔ میں کوئی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا جو آپ کی دسترس سے باہر ہو،
آپ میدان کربلا کے شہداء کے نام بھائیوں سے مانگ لیں. اجی نعت دسو, آؤ ان 9 ناموں کے علاوہ آپ پورا کر کے دکھائیں. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی 9 اولادیں میدان کربلا میں ذبح ہوئی ہیں. سنیں, انصاف یہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی سب اولادوں کو یاد کریں, سب اولادوں کو. تو پھر علی پورا ماننے پہ نجات ہے, ادھورا ماننے پہ نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا پیغمبر کی جماعت اور اہل بیت کو پورا مانے, ادھورا نہیں ماننا. چلیں, میں محبت صحابہ اور اہل بیت پر ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں. میرے دوستو, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہوئے, ان کے خاوند فوت ہوئے, تو حضرت عمر انتہائی پریشان کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی. حضرت ابو بکر سے بھی کہا, ایک روایت میں حضرت عمر نے حضرت علی حضرت عثمان سے بھی کہا کہ اگر آپ کو رشتے کی حاجت ہو تو مجھے بتانا. انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر بہت پریشان تھے کہ یہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے, میرے دوست بھی کہیں کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالتے. کچھ دنوں بعد حضرت حفصہ کے لیے رشتہ حضور پاک علیہ السلام کا آیا, وہ حضور پاک کی زوجہ بن گئی. اب یہ دونوں ملے اور حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے آپ ناراض تو ہوئے تھے لیکن ہم حضور کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضور نے خود نکاح کا ارادہ فرمایا تھا. یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا. آئیں حضرت عثمان پہ. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی, اماں فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ پیغمبر کی چوتھی اور چہیتی بیٹی اور کائنات میں جنت کی عورتوں کی سردار. یار کیا رتبہ ہے اماں فاطمہ کا, بیٹے جنت کے سردار, ٹھیک ہے, اور خود جنت کی عورتوں کی سردار. جنت تو اس گھر سے بٹھتی ہے بھائی. حضرت اماں فاطمہ سے جب حضرت علی کی شادی ہوئی ہے, اس شادی سے پہلے حضرت عثمان حضور کے گھر سے 2 بار دلہا بن چکے تھے. حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں نا حضور پاک کے, تو 2 بار اس گھر سے رشتہ ہو چکا تھا. اب جب حضرت علی المرتضیٰ کی شادی کی باری آئی حضرت فاطمہ سے, تو حق مہر کے لیے حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچا. زرہ جو تھی نا جنگی لباس, وہ بیچی. کس کو؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان کے دل میں آیا کہ میں خرید لیتا ہوں, بلکہ یوں کہہ دوں کہ میں تجھے ویسے ہی دے دیتا ہوں یار, اس کی رقم تو اپنے پاس رکھ لے زرہ. علی کی خودداری پہ حرف آئے گا, آج اس سے پیسے دے دیں, زرہ لے لوں, کل شادی کا تحفہ جا کے دے دوں گا. کیوں؟ حضرت عثمان غنی کی تو سالی لگتی ہے نا, سسٹر ان لا ہے حضرت فاطمہ الزہرا. جب رشتہ ہو رہا ہے تو اس گھر سے 2 بار رشتہ تو پہلے حضرت عثمان کا ہو چکا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بیعت طے کر لی, یہ بیچ دی اور وہ ان نے خرید لی, بات پوری ہو گئی. اس کے بعد حضرت عثمان کہنے لگے اے علی آپ بھی تو ہمارے بھائی ہیں, شادی آپ کی ہو رہی ہے, یہ زرہ میری طرف سے میرج گفٹ کے طور پہ لے لیں, شادی کا تحفہ ہے. کوئی پیار نہیں ہے یار, کیسے کہتے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان سے پیار کتنا تھا. جب حضرت عثمان شہید ہوئے, امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو حضرت علی نے حضرت عثمان کے گھر پہرے کے لیے ٹھہرا دیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ ایک تو محبت ہے, ایک اور بات بھی ہے. حضرت عثمان کا گھر امام حسن حسین کے کس کا گھر ہے؟ بولیے. خالہ کا گھر ہے. نہیں سمجھے یار, رشتہ تو دیکھے نا. حضرت علی اور حضرت عثمان ہم زلف ہیں, سانڈو ہیں نا. تو حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کا کیا بنا؟ خالہ کا گھر ہے. خالہ کا گھر بڑا پیارا گھر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالہ جی کا گھر ہے تیرا, ہاں. تو حضرت حسن حسین تو اپنے خالہ کے گھر خالوں کی حفاظت پہ ٹھہرے ہیں. یار یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس بنیاد پہ ہم نفرتوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ یہاں پیار نہیں ہے تو تعلق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے دوستو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں بڑی محبتیں ہیں, بڑی قربتیں ہیں, بڑا پیار ہے. میں بات کر رہا تھا رسالت مآب کو رب نے یہ جو جماعت عطا فرمائی ہے, اس کا بڑا رتبہ ہے, بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میں ایک ایک حدیث ایک صحابہ پہ ایک اہل بیت پر پڑھنے لگا ہوں. حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں, مشکات میں موجود ہے,
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلد 2 کتاب المناقب صفحہ 554 میزان جو کراچی سے کتاب چھپی ہے اس کا یہ صفحہ نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رب کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے، طبرانی میں بھی ہے، موجم میں بھی ہے، اہل بیت کی عزت کے لیے حضور پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ میرے او کما قال علیہ السلام کہ میرے اہل بیت کی مثال دیکھنی ہو تو نوح علیہ السلام کی کشتی والی ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ بیٹھ گیا کامیاب، جو اتر گیا ناکام ہے۔ یار کبھی سوچے تو صحیح کہ اہل بیت کو کشتی نوح اور پیغمبر کے صحابہ کو ستارہ کیوں کہا گیا؟ ستارے اور کشتی کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے، کوئی ریلیشن ہے؟ جی ہاں، بہت بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے آپس میں، نہیں سمجھے؟ بڑا ریلیشن ہے آپس میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کبھی سمندر پہ جائیے، جو وہاں پر ملاح ٹھہرے ہوتے ہیں، کشتی بان جو کشتیاں چلاتے ہیں، ان سے پوچھے کہ آج کل تو گوگل میپ آ گیا ہے کہ آپ یوں جائیں اور یوں جائیں اور اس ملک جائیں اور اس ملک جائیں۔ جب یہ سائنس کی جدت نہیں تھی تو آپ کس طرح سمندر سے دوسرے ملک اپنے جہاز کو ڈال کے پہنچ جایا کرتے تھے؟ ہمارے پرانے بزرگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ بتاتے تھے پانی والا جہاز 1 ہفتہ لگاتا تھا جدہ سے، یہ کراچی سے جدہ پہنچنے میں 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ سمندر میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ہم جدہ جا رہے ہیں؟ ہم مسقط کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ چلو دن کو تو نظر آتا ہے، رات کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ہمیں کشتی والے بتاتے ہیں کہ رات کو ہم نے تجربے کے ساتھ کچھ سفر کی منزلیں طے کی ہوئی ہیں۔ اجی وہ کیا؟ کہتے ہیں ہم رات کو ستاروں سے مدد لیتے ہیں کہ اس ستارے کو دائیں رکھو، اس کو بائیں رکھو تو آپ کی کشتی فلاں منزل پہ پہنچے گی، اور اگر اس ستارے کو آگے رکھو، اس کو پیچھے رکھو، یہ کشتی فلاں جگہ چلی جائے گی، اگر ان کے درمیان سے چلو اس جھرمٹ میں تو فلاں کنارے پہ لنگر انداز ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کشتی ستاروں کے اشاروں پہ چلانی ہے۔ اہل بیت کی محبت بھرو، صحابہ سے رہنمائی لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یار کوئی کشتی پہ بیٹھے اور ستارے سے منہ پھیر لے یا ستارے سے پیار کرے، کشتی کو چھوڑ دے، کوئی اس کی منزل نہیں ہے۔ بھئی منزل تو تب ہے جب آپ کے پاس منزل مقصود کا سامان ہو۔ حضور کی جماعت ستارے ہیں، پیغمبر کی اہل بیت کشتی ہے، اس کشتی میں بیٹھو گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ صحابہ اور اہل بیت کی تو محبتیں ہیں، پیار ہے، تعلق، عقیدت، یگانگت کے معاملات ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی قدر بھی بتائی، اپنی جماعت کی قدردانی بھی بتائی ہے، اور یوں فرمایا، جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنا کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، وخیر امتی کے ساتھ پوری تفصیل دی ہے۔ فرمایا اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یہ 2 مرتبہ لفظ اللہ کیوں کہا؟ اسے عربی میں کہتے ہیں تحذیر، انگلش میں سے کہتے ہیں وارن کرنا، وارننگ دینا، تنبیہ کرنا، اٹینشن۔ کیا مطلب؟ میں مثال دیتا ہوں۔ تحذیر کا معنی کسی چیز سے ڈرانا۔ قاری صاحب یہاں موجود ہیں، اللہ نہ کرے یہاں سے سانپ آئے تو میں یوں نہیں کہوں گا حضرت قاری صاحب بزرگو آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، پیچھے آپ کے ایک سانپ آیا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں کہوں گا، تو کہوں گا سانپ سانپ، بالکل تفصیل نہیں دینی، مختصر شارٹ اینڈ میں بات کرنی، سانپ سانپ، اچھا بندہ بچ جائے گا۔ تو تحذیر میں لفظ تھوڑے بولے جاتے ہیں، شارٹ اینڈ میں بالکل ایک لفظ بول کے بات فائنل کی جاتی ہے۔ تو اصل تھا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، اوے اللہ سے ڈرو، میری صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو نشانہ تنقید نہ بناؤ۔
یوں نہیں فرمایا، اتقو اتقو معذوف کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. یہ تحذیر ہے. یہ رسالت مآب نے خصوصی جملہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ میری جو جماعت ہے، جو میرے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں کبھی نشانہ تنقید نہ بنانا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اگر پیغمبر کے ساتھی غلط ہے، حضور کی اہل بیت پر بھی اعتراض ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے ہمارے پاس دین کا؟ پھر میں نے تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اچھا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے نا، وہ صرف ان سے پیار نہیں کرتا، وہ میرے پیار محمد الرسول اللہ کی محبت کی خاطر ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، جس بدقسمت سینے میں ان کی نفرت موجود ہے، فرمایا وہ صرف ان سے نفرت نہیں کرتا، وہ نبی سے نفرت کرتا ہے تو ان سے نفرت کرتا ہے. اگلا جملہ، ومن اذاہم فقد اذانی، اگر میری جماعت کو آپ تکلیف دینے کی کوشش کرو گے، سمجھ جاؤ تم نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے. اور آگے فرمایا ومن اذانی فقد اذى اللہ، جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ تو اللہ پر ڈورے ڈال رہا ہے تکلیف کے. ومن اذى اللہ، جو اللہ کو تکلیف دینے کی جرت کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ اس کو پکڑ کے نشان عبرت بنا دے. تو میرے دوستو، رسالت مآب کی بھی قدر کرنی چاہیے. پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت حضور کی فیملی ہے، اور صحابہ حضور کے شاگرد ہیں. ان سب کی عزت بندہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں رکھے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کس نے نکالی؟ اس کائنات میں تمام کی روح نکالنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیا. خود انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں. تو روح کے لیے تو معاملہ طے ہے. باقی رہا بی بی پاک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جنازہ. تو حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا کے جنازے میں دو روایات ہیں. ہمارے اہل تشریف بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا، اور اہل سنت کی کتب میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھایا. اگر اس کی توجیہ نکالیں تو وہ ایک ہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو پڑھا، فرمایا تھا کہ آپ پڑھا دیں، آپ کی اہلیہ ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا تھا رسالت مآب نے دنیا سے جاتے جاتے آپ کو امت کا امام بنایا، اور ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کوئی اور امامت کر نہیں سکتا تو آپ پڑھا دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں روایات موجود ہیں، اس کو مان لینا چاہیے. قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل. آپ جب بندے کو، مردے کو قبر پہ دفن کرتے ہیں، احادیث پاک میں ہے، مستدرک میں موجود ہے، شعب الایمان بہقی میں ہے کہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی ابتدائی رکوع اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آمن الرسول سورۃ بقرہ کا آخری رکوع. تو پڑھنا جائز ہے بھائی، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے. جی ہاں، حضور پاک نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ قبر پہ سکھائی ہے. نماز جنازہ پڑھو، قبر پہ جا کر دعا کر لو. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ ہے کہ لوگ جنازے کے بعد گھر کو نہیں جائیں گے، تدفین تک ساتھ جائیں گے. حدیث پاک میں ہے جو جنازہ پڑھ کے بھاگ گیا اسے ایک ثواب ہے، ایک قرات کا، اور جو جنازہ بھی پڑھے تدفین تک بھی ساتھ رہے اسے 2 قرات کا ثواب ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. آج کل لوگ وہیں سے جا کر دعا کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بابا، دعا وفا والی آخر تک جا کر کریں گے. بیٹا اور باپ ان دونوں کا تعلق تھا. بیٹا جا رہا تھا دبئی کمانے کے لیے، باپ کو گھر سے کہنے لگا ابا جی دعا کر دے تو میں تو جا رہے ہیں. ابو نے کہا نہیں بیٹا، دعا آخر میں جا کر کریں گے. ایئرپورٹ پہ لے گئے باپ، وہاں پہ چھوڑا. آگے فلائٹ ہے، صرف وہ بندہ جا سکتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہے ٹریول کی، اور کوئی نہیں جا سکتا. اس دروازے پہ ٹھہر کے باپ نے کہا ہون ہاتھ چک، اب دعا بالکل آخر تک تیرے ساتھ آیا ہوں، اب اللہ کے حوالے. تو بھائیو وفا والی دعا کرو، وہ دعا کرو جو حضور پاک نے قبر پہ سکھائی ہے.